حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 133 سے 138 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور اردو میں ترجمہ بھی دیکھیں گے تاکہ پڑھنے سمجھنے میں اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 131۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا، کچھ خوش فہمی میں مت رہنا انسان کہ تم لوگ بہت نیکی کر رہے ہو یا بہت اچھے کام کر رہے ہو یا پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہو اور اس نیکی کو کرتے ہوئے غرور آ رہا ہے تمہارے دماغ میں، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہے ہو، اور یا تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے دین پھیلانے کے لیے صرف تم ہی لوگ ہو۔ تو اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں چاہوں تو پوری پوری بستیوں کو الٹ کر ختم کر کے نئے لوگوں کو بھی لا سکتا ہوں، کیونکہ میں قدرت والا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اترائیں نہ، کبھی بھی اپنی نیکیوں کو دوسروں کے سامنے اس طرح ظاہر مت کریں کہ میں تو بہت دیندار ہوں یا میں بہت اچھا ہوں، اور سامنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، یا یہ لوگ ہیں اگر اللہ نے ان کو توفیق بھی دی ہے تو یہ اس طرح نہیں کرے جس طرح میں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا غرور نہیں پسند کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، غرور اللہ کو نہیں پسند۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی ہیں کہ جو قومیں غرور کرتی تھیں یا جو قومیں جو ہے وہ تکبر کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوموں پوری پوری بستیوں کو اجاڑ دیا، ختم کر دیا، اور دیکھیں دنیا کا کام چل رہا ہے، دنیا بھی چل رہی ہے، نئے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ان سے اللہ اور کام لیتا ہے۔ تو کبھی بھی تکبر یا کبھی بھی غرور نہ لائیں اپنے عمل میں، اپنے کام میں۔ آیت نمبر 134۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طلبگار ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی جتنی بھی آیتیں ابھی گزری ہیں اس میں کچھ قانون، کچھ رولز، کچھ ریگولیشنز بتائے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، 2 بیویاں اگر ہوں گی تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اور اگر جس سے آپ لوگ نکاح کرتے ہیں یا جس کے بعد جائیداد ہوتی ہے، یعنی ابھی تک جتنے احکامات قانونی اعتبار سے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اس میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر وعظ ضرور فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی پیچھے والی آیت تھی اس میں یہ تھا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا، تمہارے بغیر کہ دنیا نہ چلے گی، تمہیں اٹھا کر ہٹا دوں گا اور دوسری قوموں کو لے آؤں گا۔ اور اب اس آیت میں، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم دنیا میں رہتے اگر دنیا ہی کے ثواب کے لیے سوچتے رہو گے، لیکن یاد رکھو میرے پاس تو دونوں اجر ہیں، دنیا کے لیے بھی اگر دنیا میں اچھے کام کرو گے اور آخرت کے لیے اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوچو گے تو میرے پاس تو دونوں کے اجر ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیونکہ عورتوں اور یتیموں بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ضروری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا کہ کچھ ایسی باتیں اہل ایمان والوں کو ذہن نشین کروا دی جائیں کہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ کہ کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی قسم کا بنانا یا بگاڑنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک جو بیویوں کا معاملہ، یتیموں کا اور مسکینوں کا جو معاملہ ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم کر رہے ہو یا تم اچھا اور برا کر سکتے ہو یا تم ان کی قسمت کو بگاڑ اور بنا سکتے ہو، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، نہیں، تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک بہت واحد ذریعہ صرف تم نہیں ہو۔ اس مالک کے ضمیع اور اسماء کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت وسعت حکمت ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ یا اپنے نوکروں کے ساتھ یا اپنے جو نیچے لوگ ہیں، جو کچھ کرنے والے وہ ہم ہی کریں گے، ہم ان کو کھلائیں گے، ہم ان کو پلائیں گے، ہم ان کو دیں گے تو زندگی گزاریں گے، ورنہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی کیا، تمہاری بات، تم بھی میرے بغیر اس دنیا میں نہیں جی سکتے ہو، بلکہ تمہاری طرح پیچھے تمام انبیاء کی امت کو بھی ہمیشہ یہی ہدایت دی گئی ہے کہ خدا ترسی سے کام لو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانی کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا جو تم بگاڑ سکتے ہو۔ اور اس آیت میں جو ثواب کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں، عارضی بھی ہیں، وقتی بھی فائدے ہیں،
پائندہ والے بھی ہیں اور دائم والے بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ جو اگر اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر یہیں رہنا چاہتا ہے اور سب کچھ یہیں مانگ لیتا ہے تو اللہ دے دے گا، لیکن آخرت کے فائدوں کا اس کے پاس کوئی حصہ نہ ہوگا، کیونکہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں دنیا میں اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا آخرت میں۔ جب اس اجر کو انسان پائے گا تو اس وقت اس بات پر اپنے آپ کے پچھتائے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور نہ قبول ہونے پر اتنا اجر اللہ نے دیا ہے۔ اور آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمیع اور بصیر کا مطلب یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اندھا یا بہرا نہیں ہے کہ کسی سے خبر نہ رکھے، کسی کا جانے نہیں، اور بس دیتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلے اور برے کی کوئی تمیز نہ ہو، وہ پوری خبری کے ساتھ اپنی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ پر محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم نافرمانی کے راستے پر چلتے ہوئے مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں وہ دوں جو فرمانبردار کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم دوبارہ اس پہ پلٹ آؤ، رجوع کر لو، معافی طلب کرو، تو پھر میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے، انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے پلٹ آئے اور توبہ کر لے۔ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے اکڑ جانا اور معافی طلب نہ کرنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی اور سچائی سے منہ پھیرا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف اس بات پر انصاف کی روش پر مت چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو، یعنی صرف یہ کہنے سے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے نہیں، جب آپ کے سامنے کوئی دو چیزیں پیش ہو رہی ہیں تو انصاف کا آپ کو ساتھ دینا ہے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے، یعنی خاندان میں، آپ کے نفس میں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، رشتہ داروں میں یا آپ کے اولاد میں کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے جہاں آپ کو انصاف کرنا ہے تو صرف یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں یہ چیز غلط ہو گئی، نہیں، جو انصاف کر رہا ہے اس کا آپ کو ساتھ دینا ہے۔ اور اس میں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل راستہ آئے، کیونکہ ہمارے گھروں میں اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں نا کہ اگر ماں باپ فرض کریں کہ خاص طور پہ ماں جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کا اور داماد کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، یا پھر اپنی بہو کو برا کہہ رہی ہوتی ہے اور بیٹے کو صحیح سمجھتی ہے، تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انصاف کا ساتھ دیں، یہ نہ سوچیں کہ میری ماں کہہ رہی ہے تو جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم فرما دیا اسی کو ماننا ہے، چاہے اب اس کے بیچ میں ماں باپ آئیں، بہن بھائی آئیں، یا آپ کا اپنا نفس آئے یا آپ کی اولاد آئے، آپ کو صرف اور صرف انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ آیت نمبر 136، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ کو اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایمان لاؤ تو پھر ہر چیز پر ایمان لاؤ، نہ صرف اپنے بولنے یعنی صرف قول سے نہیں بلکہ فعل سے، عمل سے، طریقے سے، زندگی کے معاملات سے، اونچ نیچ سے، آزمائش میں، ہر معاملے میں وہ دیکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری اور اس سے پہلے جتنی قوموں کے اوپر جو کتابیں اتاری تھیں اور روز آخرت کے اوپر، اگر جس نے ان سب چیزوں کا کفر کیا یعنی سب چیزوں کا انکار کیا، وہ گمراہی کی طرف بھٹک گیا اور وہ بہت دور نکل گیا، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دور بھیج دیا اور وہ اتنی دور نکل گیا کہ اس کے واپس آنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
نازل کردہ چیزوں پر جو ایمان نہ لایا، جس نے کفر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بنا دی، جہاں پہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 137، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اس آیت میں مراد ان کافروں کی بھی ہو سکتی ہے، منافقین کی ہو سکتی ہے، جن کا ذکر پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا کرتے تھے، مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیا کرتے تھے۔ پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لے آتے اور ایمان کا مظاہرہ کرتے کہ ہم تو بہت ایمان والے ہیں۔ پھر لوگوں سے وہ دور رہتے، ایمان والوں سے، اور کافروں کے بیچ میں جاتے تو ان کی طرز زندگی اپنے اوپر اپنا لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہیں نہیں موقع دیا جائے گا کہ تم ایمان کی طرف آؤ، کیونکہ دین اسلام کوئی مذاق نہیں، کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب دل چاہا استعمال کیا اور جب دل چاہا اس کو توڑ دیا، یا پھر منافق ہو گئے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، چاہے تم ایمان کی روش اختیار کرو یا کافروں کی، تمہارے اوپر کسی چیز کی زبردستی نہیں ہے۔ جنت دوزخ کا معاملہ تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتا کہ تم مسلمان بنو یا کافر۔ آیت نمبر 138، جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کافروں کے لیے، مشرک کے لیے عذابات بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب کیسا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم بہت گہری اور اندھیری ہوگی، صرف آگ نہیں ہوگی وہاں پر، وہ گہری اور اندھیری بھی ہوگی۔ پانی کی جگہ پیپ پلایا جائے گا، اور اس پیپ کی وجہ سے ان کے جسم کے ایک اعضاء جھڑ جائیں گے جیسے پتے جھڑتے ہیں، پھر ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ سارے عذابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا رکھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب روز محشر کھڑے ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، ہم نے کہ اس کا عذاب کیا تھا، کہ ہمارے پاس تو کوئی دین پہنچا نہیں، کوئی کتاب پہنچی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چیز کھول کھول کے بیان کی ہے، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دوزخ کا معاملہ ہو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔